رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. اور بہترین خوبصورت نظام ہے، اس سے بہتر نظام اور کس کے پاس ہوگا؟ ہم تو صاف کہتے ہیں کہ سب سے بہترین نظام ازدواجی زندگی کا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہم ہیں۔ اللہ نے ہم کو یہ عزت دی ہے، یہ سعادت دی ہے، شریعت کے شکل میں ایسا اعتدال، ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، ایسا پاکیزہ نظام اللہ نے ہم کو دیا جو کسی کے پاس نہیں، کسی کمیونٹی کے پاس نہیں، کسی کلچر والے کے پاس نہیں، کسی ملک کے پاس نہیں۔ بہتر سے بہتر دنیا کا قانون لاؤ اور اس قانون کے مقابلے پر رکھو تو دونوں قانون کا موازنہ کرنے کے بعد، دونوں کا تقابل کرنے کے بعد، دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر دونوں کی خوبیوں کو اور خامیوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سا نظام بہترین نظام ہے۔ لاؤ خدا کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون، بہترین قانون اللہ کا قانون نکلے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہماری ایک ہندو بہن نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر لوک سبھا کے جاری اجلاس میں یہ بات کہی کہ میں نے جب طلاق کا یہ معاملہ آیا، ایم پی ہے وہ خاتون، بہار سے تعلق رکھنے والی ہے اور پڑھی لکھی خاتون، اور بند کمرے میں نہیں، پارلیمنٹ کے فلور پر پورے بھارت کے لوگوں کے سامنے بلکہ دنیا میں اس کی بات سنی گئی کہ اس نے صاف صاف کہا کہ جب یہ طلاق کا معاملہ آیا تو میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ طلاق، اس کو میں نے پڑھا، تب میرے دل سے یہ آواز آئی کہ ایک مہیلہ کے لیے، ایک عورت کے لیے، ایک خاتون کے لیے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ اس کو پروٹیکشن دینے والا، اس کو تحفظ فراہم کرنے والا، اس کے جذبات کا، ارمانوں کا، خواہشات کا خیال رکھنے والا، اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ ایک ہماری ہندو بہن کہہ رہی ہے، مطالعے کے بعد، اسٹڈی کے بعد، پڑھی لکھی خاتون، ایم پی پارلیمنٹ کے فلور پر کہتی ہے، اور پھر اس نے برسر اقتدار طبقے کو خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ لوگ طلاق پر کوئی بل لانا ہی چاہتے ہیں تو میرا سجیشن یہ ہے، میرا مطالبہ یہ ہے، میری تجویز یہ ہے کہ آپ قرآن کے قانون کو بل بنا کر پیش کر دیجئے کہ اس سے بہتر کوئی قانون نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس کی زبان سے یہ بات کہلوا رہا ہے۔ جو اللہ کے قانون کو باریکی سے پڑھے گا، جو شریعت کے نظام کو قریب سے دیکھے گا، وہ اس کی گواہی دے گا۔ بہترین قانون اللہ نے شریعت کی شکل میں ہم کو عطا کیا ہے۔ کون سا قانون ہے جو اس کے مقابلے میں آئے گا؟ صرف نکاح اور طلاق کا معاملہ نہیں ہے، ہر زندگی کے ہر حصے، ہر شعبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت نظام شریعت میں دیا ہے جو جس کا تصور دنیا کے پاس نہیں تھا۔ یہ تو ہماری محرومی ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت کو دنیا میں اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو عام نہیں کیا۔ ہم لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ خدا کا قانون کیسا زبردست ہے، اللہ کی شریعت میں کتنا اعتدال ہے، ہم نہیں بتا سکے۔ ورنہ اللہ کا قانون، شریعت کا نظام، گھر کی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، خاندانی نظام، ملکوں کا نظام، سب اتنا معتدل ہے اور اتنا منظم، مستحکم ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں۔ ملک چلانے کا ایسا نظام اللہ نے دیا ہے شریعت کی شکل میں، کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ وقت ہوتا تو میں مجھے یاد آیا ہمارے فقہ حنفی کے تیسرے امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف اور پھر محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا زبردست ماہر قانون اور ذہین انسان کہ ان کے نام سے شیبانی اکیڈمی یورپ میں بنائی گئی اور انگریزوں نے ان کی کتابیں ایڈٹ کر کے شائع کی۔ ان کی کتاب السیر الکبیر انگلینڈ سے چھپی، جس میں ملکوں کو چلانے کا نظام انہوں نے لکھا ہے، جنگ اور صلح کے اصول لکھے ہیں، ملکوں کو کس طرح آگے بڑھایا جائے گا اس کی تفصیلات اس میں انہوں نے لکھی ہیں۔ زبردست کتاب۔ ایک انگریز نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور مسلمان ہو گیا،
لوگوں نے اس سے کہا کہ صرف کتاب پڑھ کر تم مسلمان ہو گئے، نہ مسلمانوں کو دیکھا نہ ان کے معاشرے میں گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کتاب کو پڑھ کر مجھ کو یہ احساس ہوا کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا۔